یہ جو دل توڑنا ہے اور یہ جو تعلقات توڑنا ہے، رشتہ داریوں کو توڑنا ہے، اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں تو ہماری دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اور یاد رکھو کہ اگر قیامت کے دن کے لیے رشتہ داری، یہ تعلقات اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ، دنیا میں جس نے مجھے جوڑا تو آج اسے اپنی رحمت سے جوڑ لے، اور جس نے مجھے توڑا تو آج اسے اپنی رحمت سے توڑ دے۔ اور جو اللہ کی رحمت سے ٹوٹ گیا وہ ساری خیر سے ٹوٹ گیا، اور جو اللہ کی رحمت سے جڑ گیا وہ ساری خیر سے جڑ گیا۔ کسی کو رلایا اور اگر مانو، سوچو اللہ نے قیامت کے دن پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نزدیک ایک مومن کی عزت ہے، ایک رتبہ ہے، اس بنیاد پہ کہ وہ مسلمان ہے، وہ ایمان والا ہے، اور ہم اس کا دل توڑ دیتے ہیں۔ تو ہمیشہ دل جوڑنے والے بننا، کبھی کسی کا دل نہ توڑنا۔ یہ دل توڑنا، اس سے بچنا، اپنی زبان کے غلط استعمال سے بچنا، یہ وہ معمولات ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ ایک بوڑھے شخص جا رہے تھے، ان کے پیچھے ایک نوجوان تھا، وہ چل رہے تھے، وہ چاہتا تو تیزی سے گزر جاتا، لیکن من میں خیال آیا کہ یار یہ بزرگ ہیں، کہیں ان کو اپنی جوانی یاد نہ آ جائے میرے اس عمل سے۔ چھوٹا عمل ہے، کوئی بڑا عمل بھی نہیں ہے۔ رات کو جب وہ سویا تو خواب میں دیکھا کہ تیرا یہ عمل اللہ کو بڑا پسند آیا۔ یہ معمولات ہیں۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی تہجد کبھی چھوٹی ہے، کبھی فوت ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ایک مرتبہ ہوئی ہے۔ کہ حضرت وہ کیسے؟ کہا کہ ایک مسلمان قیام کے لیے میرے پاس سویا، جگہ تنگ تھی، کم تھی، میرے اٹھنے سے اسے تکلیف نہ پہنچ جائے، اس کی وجہ سے میں واپس سے سو گیا۔ اللہ نے مجھے اس کے بدلے تہجد پڑھنے کا ثواب عطا کیا۔ یہ معمولات ہیں، یہ میں کوئی آپ کو بڑی عبادت نہیں بتا رہا ہوں، تو یہ بندے کو اللہ کے بہت زیادہ قریب کر دیتی ہے۔ اس لیے راحت کے سبب بننا۔ آپ علیہ السلام کے اندر یہ عادت شریفہ تھی، آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ چیز تھی۔ ایک بچہ ایک صحابی کے پاس آیا اور کچھ کھانے کے لیے پیش کیا کہ آپ یہ کھائیں، نوش فرمائیں، تو انہوں نے وہ چیز کھا لی۔ کچھ شاگرد پاس میں بیٹھے تھے، کہنے لگے حضرت آپ کا تو روزہ تھا، نفل فرض کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کہا کہ مجھے اپنا روزہ توڑنا منظور تھا، لیکن اس بچے کا دل توڑنا منظور نہیں تھا۔ یہ معمولات ہیں، یہ اچھے اخلاق ہیں، یہ اخلاق نبی بھی ہیں جو آج ہمارے اندر سے نکل گئے ہیں۔ پتہ ہے ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے آپ علیہ السلام کی زندگی کو نہیں پڑھا۔ روزے نماز تک ہمارا دین نہیں ہے، آپ علیہ السلام کی پوری زندگی کو اختیار کرنے کا نام دین ہے۔ آپ گھر میں کیسے تھے، آپ باہر کیسے تھے، آپ دوستوں میں کیسے تھے، آپ کے معمولات کیا تھے، آپ کا اٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کے لین دین کے طریقے، ہر چیز اللہ کے رسول اسلام نے ہمیں بتائی ہے، لیکن آج ہم اس سے ناواقف ہیں، ہم اسے جانتے نہیں ہیں اور نہ ہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھو، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ یہ راستے ایسے ہیں قرآن اور اللہ کے رسول اسلام کی اطاعت کا کہ دنیا بھی ہماری اور آخرت بھی ہماری، اللہ بھی ہمارا، اللہ کے رسول بھی ہمارے۔ پھر دیکھو کس قدر زندگی خوشگوار بنتی ہے۔ آپ علیہ السلام بیویوں کے ساتھ کیسے تھے، آپ علیہ السلام بھائیوں کے ساتھ کیسے تھے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنا ہے۔